رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ گئے رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ گئے. آج جن کو ہم نے مسند ارشاد پر بٹھایا ہوا ہے اور جو لوگ اللہ تک رسائی کے دعوے کر رہے ہیں اور پیر طریقت اور راہبر شریعت بنے ہوئے ہیں، آج ان کی اکثریت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. بالکل وہ لوگ دنیا دار ہیں، دکاندار ہیں، دکانیں بنائی ہوئی ہیں. یہ صحیح ہے. ہاں جی ہاں، دکانیں بنی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، ان کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، صحیح، ان کا صحیح. اخلاق بھی لوٹ رہے ہیں. کہ آج کل پاکستان میں جی پیروں کے اندر ریس لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح. ایک پیر جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی پر 1 کروڑ خرچ کرتا ہے تو دوسرا پیر کہتا ہے میں 2 کروڑ خرچ کر کے دکھاؤں گا. جی بالکل یہ ہوا ہے. وہ بالکل. تو یہ فضول خرچی شادی ہے، سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جی جی اس کو سادگی سے کرو، اور اللہ نے دیا ہے تو اس کو کسی نیک مصرف پر لگاؤ، سبحان اچھے کام پر لگاؤ. جی جی اس سے تم کوئی اشاعت دین کا کام کرو، جی کوئی ادارہ قائم کرو، کوئی تعلیم کا نظام بناؤ. یہ کیا ہے کہ شادی کے اوپر کروڑ 2 کروڑ پیر خرچ کر رہے تو ہیں. یہ کون سی سنت ہے ہمیں بتائیں ذرا. اور سروں پہ ٹوپیاں پہن کے اور امامے پہن کے، یہ پیری کے جناب جبے پہن کے، جو اس کے اندر اس کی آڑ میں جو غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے. اگر یہی نام جو ہے یہ صوفی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ جیسے دونوں حضرات نے فرمایا ایسے صوفیات سے ہمیں خدا بچائے جن کے اندر دنیا بھر 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 کے پڑی ہو اور دعویٰ کرے جی ہم پیر طریقت رہبر شریعت ہیں. اور رہبر شریعت تم خاک ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی بیٹی کا جو ہے یہ سنت کے مطابق نکاح کیا، یا سرکار نے اپنا جو خود ولیمہ سرکار پاک نے کیا، آج کے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو پکچر آئی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، کیا یہی پیروں کی اولادیں ایسی کرتی ہیں؟ یہ میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں قاری صاحب سے حضرت سے پوچھوں گا کہ کیا ایک صوفی جو ہے وہ دنیا دار بھی ہو سکتا ہے اور دیندار بھی ہو سکتا ہے، حب دنیا بھی دل میں رکھے اور ساتھ کہ جی میں اللہ کا ولی ہوں، اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ جی دور حاضر میں میرے آستانے سے بڑا تو پیر ہے ہی کوئی نہیں جناب. اور یہ مارکیٹنگ ہر ملک میں، ہر کنٹری میں، ہر سٹی میں جو خلیفے چھوڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ آج اس لیے باتیں کرنا پڑ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور بہت سے لوگوں کو جو بدعقیدگی کی طرف لوگ جا رہے ہیں وہ ان کے گردار کو دے کے جا رہے ہیں. حالانکہ صوفیات وہ تھے جن کو لوگ دیکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے، دین میں داخل ہوتے تھے، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر وہ لوگ کہتے تھے ہاں یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. آج جو ہے چوری چکاری بھی ساتھ شروع ہے اور غلط پوری دنیا جہان کی غیر شرعی سنتیں. جناب میں نے دیکھا اس سوشل میڈیا پہ خواہج کوئی پاکستان کا پیر اس ولیمے میں پیچھے رہ گیا ہوگا. اس طرح کی چیزیں آپ کر کے آقا علیہ السلام کی امت پاکستان غریب میں مر رہے ہیں، لوگ بھوکے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں کی بچیاں اور بوڑھی ہوگی مسلمانوں کی، ان خاص کر مریدوں کی جو یہ پیروں کے یہ بننے والے بڑے ہیں، اور ان کے گھروں میں تباہیاں اور یہ اربوں خربوں خرچہ جو ہے ایک شادی پہ کرتے ہیں. یہ کون سی رسول اللہ کی سنت ہے؟ قاری صاحب فرمائیے. ایسے لوگ صوفی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں؟ دنیا کی محبت بھی تو سرکار نے فرمایا طالب دنیا قلبن، جی وہ حدیث بھی سرکار کے سامنے لائیں. تو دور حاضر کے یہ جو جاہل بن گئے ہیں پیر، جنہوں نے اس طرح کا اہل سنت کا جو بیڑا غرق کر دیا اور لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں. چاہ جائے کہ الحمدللہ یہ سرکار کی امت کے لیے ایک نمونہ بنے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے آپ کے پیر. سبحان اللہ. کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بالکل. نبی اکرم جب صلی اللہ ساتھ علیہ لگاتے ہو وسلم کہ نے، ہم پیر ہیں، شریعت کے راہبر ہیں ہم. میں نے پہلے آیت مبارکہ پڑھی جی، بسم کہ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو
تو پھر اللہ تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا، سبحان اللہ، اللہ پھر خدا تم سے محبت فرمائے گا۔ جی تو فضول خرچی کرنے والا پھر تھوڑی سی فضول خرچی نہیں کہ فضول کیا ہے کہ پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور پیسے کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ قرآن کے اس کے بارے میں کیا حکم ان ہے؟ المبذرین سورہ بنی اسرائیل میں۔ کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ، یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کا ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کا پیری سے، ارشاد سے، تعلق باللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ صوفیاء کا ہرگز طریقہ نہیں تھا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی المجمعین کی زندگی کو مشعل راہ بنانا چاہیے، آقا کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سبحان۔ تم پر ضروری ہے کہ میری سنت کو اپناؤ اور خلفائے راشدین جو ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت دینے والے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ صحیح۔ آپ دیکھ لو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کیسی تھی، اللہ اکبر۔ کیسی سادگی تھی کہ خلیفہ بنے تو اگلے دن وہ کپڑا بیچتے تھے، کپڑے کندھے پر رکھے اور پھر بازار کی طرف چل پڑے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق نے روک لیا، کدھر؟ فرمایا کہ میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کپڑا بیچو گے تو خلافت کا نظام کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیچوں گا تو پھر بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ یہ خلیفہ ہے، جی ہاں، اللہ اکبر، امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کہ پھر بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ فرمایا کہ واپس آ جاؤ، ہم تمہارے لیے تنخواہ کا انتظام کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے ایک وظیفہ مقرر کر دیا کہ یہ وظیفہ ہے۔ چنانچہ اس وظیفے میں سے وہ خرچ کرتے رہے، اور جب وقت وصال آیا تو جتنا اس میں سے بچا تھا سارے کا سارا بیت المال میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب بیت المال میں دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، اور مدینہ طیبہ سے لے کر عراق کے آخری کنارے تک ان کا سبحان اللہ، حکم چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ادھر پورا افریقہ ان کے زیر سلطنت ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہوا عیسائیوں میں سے، اس کا نام تھا ہرمز، شام سے اس کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جی جی، وہ اپنی فوج کا سربراہ تھا۔ اللہ، وہ جب مدینہ طیبہ میں لایا گیا تو اس کا تصور تھا کہ وہاں جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کا بہت بڑا محل ہوگا حل ہوگا، بڑا روب دبدبا ہوگا۔ اور کسی بہت بڑے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو وہ یہ تصورات لے کر مدینہ شریف میں آیا۔ جی، یعنی آج دیکھو نا پیروں کا ٹھاٹ باٹ ہے۔ حضور، ہم جو بات کر رہے ہیں، کبھی ہماری بہن نے جو بات کی ہے کہ عام دنیا دار بھی بات، ہم بات کر رہے ہیں کہ عام دنیا دار، چلو وہ تو ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہتے ہم پیر ہیں، ہم جناب قوم کے راہبر ہیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہی جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے ٹریٹمنٹ غلط کرنا شروع کر دے تو مریضوں کا حل کیا ہوگا؟ بالکل۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم کے راہبر بنتے ہیں، جو بڑے بڑے جبے کبے اور جناب فلاں آستانے کا فلاں جناب، اور ان کے ڈرامے دیکھو، تقریریں سنتے ہوئے روتے ہوئے بڑے آنسو نکلتے ہیں، اور جو ان کے کردار ہم نے ان کے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کا جو ابھی رول ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، جنازہ نکال دیا ہمارے مسلک ایسی چیزیں کر کے، رسول اللہ کی امت بھوکی مر رہی ہے، جیسے کہ اللہ قاری صاحب نے فرمایا کہ سرکار پاک کے صحابہ پاک کو دیکھیں، جب دنیا سے وصال ہے جو کچھ ملا وہ بھی واپس کر دیا۔ اور یہ سبحان اللہ، ہمارے احباب جب آتے ہیں جناب تو کوڑی کا ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جب مرتے ہیں تو محلات چھوڑ کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جناب جمہوریت ہے، کیا اسلام ہے، کیا انصاف ہے۔ تو قبلہ قاری صاحب آپ اس پہ بات کر رہے تھے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج جو بادشاہ پکڑ کے اس کو لایا گیا، ہرمز جی جو عیسائیوں کی فوج کا سربراہ تھا، کمانڈر ان چیف تھا، وہ گرفتار ہو گیا۔ جی، اس کو مدینہ شریف میں لایا گیا تو وہ سوچ رہا تھا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، کیا محل ہوگا، کیا تخت ہوگا، کیا تاج ہوگا، کیا سپاہ ہوگی، کیا وہاں شور ہوگا کہ ہٹ جاؤ، اعلان ہو رہا ہے جی، کہ ضلع الہی آ رہے ہیں جناب، رستے چھوڑ دو جناب۔ شہنشاہ معظم تشریف لا رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہوگا۔ جی ہاں، لیکن اس کو لا کر مسجد میں بٹھا دیا گیا، مسجد نبی کے کونے میں،
بیٹھ گیا. کافی دیر گزر گئی تو کہنے لگا کہ میں آپ کے امیر سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لیٹا ہوا ہے. اللہ فرش پر. وہ ریت کے اوپر حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں اللہ اور پسینہ آپ کا ریت میں جذب ہو رہا ہے اللہ. اور سر کے نیچے آپ نے ایک پتھر رکھا ہوا ہے. تو اس کے وجود کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی, لرزہ براندام ہو گیا, اور اس نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا اے عمر, ہم لوگ ظلم کرتے ہیں تو ہمیں محلات میں نیند نہیں آتی, ہائے. اور تو انصاف کرتا ہے اور تو ریت کے اوپر بے خطر سویا ہوا ہے. اللہ اکبر. تجھے نہ کسی پہرے کی ضرورت ہے, تجھے نہ کسی دستے کی ضرورت ہے, نہ کسی حفاظت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ تو عدل کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحابہ کرام اس قدر سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, حلال طریقے سے دیا ہے, اچھا پہن لینا وہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا مکان بنا لینا اس میں کوئی حرام والی بات نہیں ہے, لیکن فضول خرچی یہ حرام ہے. اتنی فضول خرچی کہ کروڑوں کے حساب سے ایک شادی کے اوپر خرچ کر دینا. اب میں کھول کے دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. پہلے میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو, اس میں لکھا ہوا کیا کیا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ٹھیک ہے. ہاں, یہ دیکھ لیں چاروں طرف سے کانچ ہے, یہ کانچ کا بنا ہوا ہے. کانچ کا بنا ہوا ہے. میں آپ کو اوپن کر کے دکھا رہا ہوں اس کو. ہاں یہ دیکھیں, اب یہ یہاں سے اوپن ہوتا ہے. یہ کارڈ یہ قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے. یہ انویٹیشن کارڈ ہے, اس میں کچھ تبرک ہے میرے خیال, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب کا انویٹیشن کارڈ, انویٹیشن کارڈ, تو یہ اس کا باکس ہے. جو یقیناً ہزاروں لوگوں کو دیا گیا. بالکل بالکل. ہاں, اور پھر سنا گیا ہے کہ جو دعوت نامہ بھیجا گیا, پہلے تو تھا کارڈ, اچھا. لیکن ہمیں جہاں تک پتا چلا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بہت بڑے پیر نے ایک بہت بڑا ولیمہ کیا اپنے بیٹے کا, جی جی اور جو کارڈ وہ تھا نا, وہ کارڈ نہیں تھا, جی. وہ انویٹیشن بکس تھا. اچھا. انویٹیشن نام صاحب سنے ذرا جی. جی انویٹیشن کارڈ نہیں تھا, انویٹیشن box بکس تھا. جی. 20,000 روپے کا ایک انویٹیشن بکس تھا. اللہ واہ واہ جی. کیا سنت پہ عمل ہوا, واہ واہ سبحان اللہ. واہ تو لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پیر صاحب جی, واہ جی, جی. بڑے عاشق رسول ہے جناب. ہاں پہلے ہوتا تھا نا, ہاں جی. ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پیر صاحب جو ہیں وہ اتنے نوافل ادا کرتے ہیں, میرے پیر صاحب جو ہیں وہ اتنا روزے رکھتے ہیں, اللہ میرے پیر صاحب جو ہیں اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ان کی یہ نیکیاں ہیں, ان کی یہ خوبیاں ہیں, ان کے یہ اخلاق ہیں. پہلے لوگ یہ بیان کرتے تھے. آج کے مرید یہ کہتے ہیں میرے پیر کے پاس 40,000 کی گاڑی ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پیر کے پاس 50,000 کی گاڑی ہے. اللہ 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 اللہ. یعنی آج پیروں کی بلندی کا معیار یہ دنیا داری رہ گئی. اخلاق نہیں ہے اور عبادات نہیں ہے, بلکہ مال بن گیا ہے. اللہ کے بندو, وہ پیر جو ہوتا ہے وہ دنیا دار نہیں, وہ اللہ کی طرف لے جانے والا, اللہ سے ملانے والا, رسول پاک کی امین دین کا وہ امین ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ساری نہیں ہے تو کسی نے دنیا دار کا ہاتھ پکڑنا ہے, تو یہاں تھوڑے بزنس مین بڑے بڑے لوگ اچھے جن کے بڑے ہاتھ بھی بڑے اچھے ہوں گے. پیر پکڑنے کا کوئی مقصد ہے. صوفیزم کیا ہے یہ سیکھی ہمارے علماء کرام سے, اور دنیا دار کیا کرتی ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن ہم آج ان کی باتیں کر رہے ہیں جو دعوے کرے جی ہم بزرگوں کی اولاد ہیں, جناب ہم یہ ہیں, ہم فلاں ہیں, ہمارے فلاں. لیکن جب اندر سے دیکھیں, اور سوشل میڈیا میں سے بھی تو میڈیا بھی آ رہی ہے, کوئی اللہ کا انعام ہی بن کے آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کرتوت ان کے چھپے ہوئے تھے وہ بھی سامنے آ گئے کہ پاکستان سے جناب ہر 2 مہینے کے بعد دورہ پڑ گیا پیر صاحب کو لندن کا, جی دورے پہ تشریف لا رہے ہیں. بھئی اگر اتنا تمہارا توکل ہے تو خدا پاکستان میں نہیں راضی کو جو وہاں رزق دے رہا ہے, یہاں پہ آ کے کون سے دین کی خدمت کی آپ نے, کتنے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے, کتنے لوگوں کو دین پہ ان کو چلایا, کتنے لوگوں کو سنت پہ قائم کیا نہیں کیا. الٹا یہاں پہ آ کے لوگوں کو تقسیم کر کے اور اپنے اپنے مسئلے بیان کر کے جناب, اور پھر جناب وہ کلاموں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. آج ہمیں پتا چلا کتنا سرکار کیسے کہہ دی ہے جی, پتا چلا جناب کہ یہ لفظ نہیں پڑھنا, یہ اس طرح پڑھیں, یہ اس طرح پڑھیں, یہ صحیح نہیں ہے جی, ادب نہیں ہے اس میں.
واہ واہ، کیا ادب کیا حضور کی سنتوں کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں۔